لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وکری بات ہے کہ امت زبان پہ پھنسی ہوئی ہے، امت دل تک گئی نہیں، تو باقی دل بھی پڑتا ہے۔ وہ وکری بات ہے، نہ کبھی آپ نے پوچھا اور نہ ہی کبھی میں نے بتایا کہ دل بھی پڑتا ہے حضرت صاحب، لیکن کیونکہ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے حضرت صاحب، آپ پوچھتے نہیں، میں بتاتا نہیں۔ باقی آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، باقی دل بھی پڑتا ہے، کیونکہ دل ہے وہ دل۔ بلکہ بہت بڑی بات کر دی آپ کے اور میرے امام نے، اب فرماتے ہیں ہم دل ہی اس دل کو مانتے ہیں جو ان کی یاد سے معمور ہو ہے۔ جس دل میں ان کی یاد نہیں وہ کو دل تھوڑا ہے حضرت، وہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے حضرت۔ اس لیے کوشش فرمائیں حضرت، بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا، اب زبان سے دل تک کا سفر کریں حضرت۔ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ آپ تو نہیں نہ کرتے کوئی، آپ تو ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے، کیونکہ اگر آپ اس بات کو یہاں سے یہاں تک جانے دیں تو آپ بھی ہم سے پوچھتے کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے آج تک کبھی کسی نے پوچھا ہو کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے۔ میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ فراغت 2008 کی ہے حضرت، لیکن پیر و مرشد کا آرڈر آ گیا ہے تو آرڈر پھر اس آرڈر حضرت۔ 2024 چل رہا ہے، 19 سال کا طویل سفر ہے، مجھے آج تک نہیں کبھی کسی نے پوچھا حضرت۔ باقی حضرت مجدد پاک سے پوچھا گیا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی پڑتا ہے۔ اس نے عرض کی حضور دل کیسے پڑ سکتا ہے؟ فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کی حضور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، جو اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے جب چاہے اس کو بھی طاقت دے سکتا ہے۔ اس لیے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے۔ یہ لیکن پتر کیونکہ ایسی باتیں اب ہمارے اسٹیجوں پہ ہوتی نہیں، ہم یہ سارے چیپٹر کلوز کر کے نا کسی ڈونگے سے کنویں میں پھینک چکے ہیں حضرت صاحب، اب ایسے ٹاپک ہمارے اسٹیجوں پہ نہیں۔ تو باقی تو پتر دل تو پھر دل ہی ہے نا، میں اس سے زیادہ دل کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ میں اس سے زیادہ دل کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ بھی کسی کے دل کا حال تھا کہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، جسم فیصل آباد لیکن دل مدینہ پاک، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف۔ انہیں کہا جسم ہے تھے لیکن دل شریف ہے تھے۔ میں اس دل کو شریف ہی کہوں گا جی جس دل کو یہ سعادت مل جائے۔ کہ جی دل کتھے؟ ان کا یا ریاض الجنہ ہوگا یا باب جبریل ہوگا یا صفہ شریف ہوگا یا قدمین شریفین ہوگا یا سنہری جالیوں کے سامنے ادباً سلام عرض کر رہا ہوگا یا کہیں باہر بیٹھا گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف۔ دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، لیکن بس امت تو بہت ہی پیچھے رہ گئی ہے صاحب۔ پھر پتر اور محنت ہو اس دل پہ تو پھر اس پہ یہ بھی وقت آتا ہے، پھر یہ مدینہ پاک نہیں جاتا بلکہ یہ خود ہی مدینہ پاک بن جاتا ہے صاحب۔ میں اس دن سید نذیر حسین شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بزرگ گزرے ہیں، یہ جامعہ فریدیہ سائیوال شریف سب منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کو نا پنڈ دا سادہ جا بابا آ گیا تو آ کے کہندا شاہ جی دعا کرو کہ میں مدینہ پاک ٹر جاؤں۔ تو آپ کے وہ یہ تھا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جی کو تھوڑے جے پیسے تیرے کل ہے نہیں تو دس تے باقی میں پہ کسی نے کہا کہ تینوں مدینہ پاک بھیجنا۔ آپ نے اس حوالے سے پوچھا، آپ نے فرمایا بیلیا کو پیسے نہیں ہے کوئی؟ انہیں کہنا شاہ جی پیسے ہوندے تو میں تھانوں ضرور کہنا سی۔ فرمایا اچھا، فرمایا پھر چل اسی تینوں مدینہ جان دی دعا نہیں دیاں گے بلکہ اسی تیرے لیے دعا کریں گے اللہ تیرے دل میں مدینہ پاک بنا دے۔ یہ بنتا ہے پتر، بہت کچھ ہے پتر۔ ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے 4 قسمیں کھائی تھی پہلے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن بس پتر ہم نے خود ہی اپنی قدر نہیں جانی، کوئی بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے،
تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ہم نے خود ہی حضرت اپنی قدر نہیں کی، سب سے زیادہ اپنی بے قدری ہم نے خود ہی کی ہے حضرت۔ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخار نہ بدخشاں، غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہم نے خود ہی پتر اپنی قدر نہیں کی کوئی، تو باقی پتر کسی نے محنت کی ہو تو پھر اس پہ یہ ویلا بھی آتا ہے کہ یہ مدینہ بن جاتا ہے۔ اور بولنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں صرف اسی پہ اکتفا کروں گا کہ جس کو یہ سعادت ملی، پھر اس نے لکھا، انہوں نے لکھا بھی کیا لکھتے ہیں، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے۔ لیکن پتر ہم یہ نثار والا معاملہ بھی نہیں نہ کر سکے، یہ دل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو ان پہ نثار کیا جائے حضرت جی۔ کبھی ان کے نام پہ نثار، کبھی ان کے دین پہ نثار، کبھی ان کی حرمت پہ نثار۔ ہم سے یہ بھی تو نہیں نہ ہوا، ہم تو ابھی بس جسم اور روح کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پتر یہ بڑی محبت ہے ہمیں اپنی امی سے، بڑی محبت ہے ہمیں اپنے ابو سے، ٹھیک ہے انہیں بھی چاہیے، بڑی محبت ہے ہمیں اپنے بچوں کی امی سے، ٹھیک ہے، بلکہ اتنی محبت ہے کہ میں ابھی کسی کو کہوں نا کہ بھائی اٹھ کے اتھے ہو کلام پڑھو، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدوں مر جاندی ہیں تو ہی سارے نے رو پڑنا، لیکن حضرت صاحب پورا گھنٹہ وہ دے واسطے کچھ پڑھتے ہیں، وہ تڑی اکھ چوں ایک اتھرو کوئی نہیں ڈگنا، پورا گھنٹہ حضرت جی نعت خوانی کرتے رہو، شاید ہی کسی اکھ چوں کوئی کدا اتھرو ڈگے حضرت۔ لیکن جو نہیں کہوانا اتھے پڑھو جی، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدو مر جاندیاں تو ہی سارے نے رو پڑنا، کیوں بھلا؟ کیونکہ امی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہے۔ بھائی میں اتنی دور کو خوشامد تو نہیں نہ کرنے ہے، جو ہے سو ہے حضرت۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے امی نال محبت کرنی ہے، لیکن ساڈے تے ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ابو سے محبت کرنی ہے، لیکن میرے تے میرے محبوب نالو تھوڑی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بچوں کی امی سے محبت کرنی ہے، لیکن ساڈے تے ساڈے محبوب نالو تھوڑی کرنی ہے۔ پتر قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دے رہا، یہ نہیں جنی بڈھی نالے اونی ساڈے تے ساڈے محبوب نال، جنی امی نالے اونی ساڈے تے ساڈے محبوب نال، جنی ابو جی نالے اونی ساڈے تے ساڈے نہیں، ابو نال تھوڑی، ساڈے تے ساڈے محبوب نال بہتی، ہیں جی، بچیاں دی امی نال تھوڑی، ساڈے تے ساڈے محبوب نال۔ اللہ مجھے پتہ ہے اب تو نہیں آپ کچھ کہیں گے، لیکن میرے جانے کے بعد آپ کہیں گے چلو مصباحی صاحب مہمان سن تے اسی بولے نہیں، جب میں لگا اٹھ کے بولا نہیں صاحب زیادہ ہی ہے، جب میں کہنا میں زیادہ ہے تو پھر زیادہ دی نشانی کتنے ہوئے کیونکہ جدے نال تینوں زیادہ ہے نا تیرا منہ دسدا ہے تینوں کتے نال زیادہ ہے، تیرا منہ۔ میں پتر پاکستان اور باہر پھر مارے حضرت، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عقل کل ہوں، لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، مجھے پتر داڑھی اتروانے کی وجہ سوائے بچوں کی امی کے اور کوئی سمجھ آئی؟ پاکستان میں کوئی کیسا محکمہ نہیں جو آپ کو داڑھی رکھنے سے روکے۔ میں نے داڑھی والے ڈی پی او دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے ڈی سی دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے ایس سی دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے ایس ایچ او دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے وکیل دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے جج دیکھے ہیں، یہاں تک کہ میں نے داڑھی والے جرنیل دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے بریگیڈیئر دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے لیفٹیننٹ دیکھے ہیں۔ کوئی ایک ایسا محکمہ نہیں جو آپ کو داڑھی شریف رکھنے سے جو روک دیے تھے بچیاں دیا روک، کیونکہ ساڑا دل کرتا ہے کہ اسی انہوں سونے سونے لگی ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو جوان جوان نظر آئیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا ٹھیک ہے پتر سونے لگو انہوں، میں کدوں روکے، لیکن پتر سونا لگن دا سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دا ہے۔ اور میں حضرت صاحب خود سے نہیں کہوں، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں گا۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ انہوں نے سونا لا کے وایا جائے، سب سے زیادہ حق پتر اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ انہوں نے سونا لگیا جائے، لیکن کیونکہ پتر ہم پھنس چکے ہیں حضرت صاحب۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیوی سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے
چلے میں قرآن بھی پڑھ دیتا ہوں، نہ کہیو مصباحی صاحب اپنے کو لگا گئے تھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ مکان تک دا نام لیا ہے، ایڈا بندے نوں اپنے مکان نال پیار ہوندا، مکان تک دا نام لیا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جس نال انسان محبت کر سکتا ہے یا نو ہو سکتی ہے، سب دا نام لے کے پھر کی کیا؟ احب الیکم من اللہ، اینا سارے نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اینا سارے نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑا کرنا ہے۔ وجہاد فی سبیلہ، اینا سارے نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول اور انہاں دے رستے دے جہاد کرن نالو تھوڑا کرنا۔ اور حضرت صاحب جے نہ کیتا تو پھر قرآن سنو کی کہہ رہے آگے، پھر قرآن کہتا ہے فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنائے۔ اور ہم پس گئے ہیں حضرت اس لیے پتر میں تانوں سارے گزارش کراں گا، حضرت صاحب بڑا لوکاں نوں سونا لگ کے وکھا لے، آؤ ذرا ہن کس دن انہاں نوں ہی سونا لگ کے وکھائی ہے۔ میں پتر 77 سال ہو گئے ہمیں میلاد ہی مناتے ہوئے، پتہ نہیں ہم نے میلاد والے کو کب منانا ہے۔ میں آپ پتر مجھ پہ انگلی تب اٹھاؤ کہ میں یہ کہوں کہ بھائی تو کیوں سجائیاں نہ گلیاں، آج کل سال نہیں سجانی کوئی نہیں، لیکن پتر علامہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حضرت صاحب پورا فیصل آباد سجنا ایک پاسے، پورے فیصل آباد دا سجنا تیرے کلے دا سجنا ایک پاسے ہے، پورا فیصل آباد سج جائے تو شاید وہ اتنا خوش نہ ہوں جنہ صرف تیرے ایک دے سجن انہوں نے خوش ہونا۔ سونیاں لڑیاں تسی لائیاں، اللہ تڑیاں قبول کرے، لیکن انہوں نے انتظار ہے اے والیاں لڑیاں کس دن لگنگیاں ہیں، اے چینہ والیاں نے، اے مدینے والیاں نے، وہ چینہ والیاں نے، ایسا بھی کیڑا میلاد ہویا کہ چینہ والیاں لگ جانتے مدینے والیاں نہ لگنا۔ حضرت صاحب 4 پیسے ساڑھے کو آ جان تے اسی اپنا سارا کچھ ہی بدل جانے۔ حضرت صاحب کتھے اسی کنی دیر پیو دی سلب چ رہے، وہ بھی گندی جگہ۔ حضرت صاحب 4 پیسے ساڑھے کو آ جان تے اسی اپنا سارا کچھ ہی بدل جانے۔ حضرت صاحب کتھے اسی کنی دیر پیو دی سلب چ رہے، وہ بھی گندی جگہ، پھر کنی دیر حضرت جی ماں دے رحم چ رہے، وہ بھی گندی جگہ، 2 واری حضرت جی شرمگاہ چوں نکلے، ایک واری پیو دی چوں، ایک واری ماں دی چوں، کی سی حضرت آندراں چ پخانا ہے، منہ چ بولی ہے تو تھک ڈگدا ہے، پھپڑیاں چ بلغم ہے، رگاں چ خون ہے، بڑے مٹی دے ہیں، مسانے چ پیشاب ہے، ہیں جی پتے چ سفرا ہے، تلی چ سودا ہے، پھر بھی سانو اللہ پاک کی کہندے نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اوہ اپنے رب وال رجوع کرو، کیسا کریم رب، کیسا کریم رب، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اوہ اپنے رب وال پھر اللہ کہہ رہے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تینوں کیڑی شے نے تیرے کریم رب والو دھوکھے جو پا چھڑے۔ حضرت صاحب پورا فیصلہ باد سجنا ایک پاسے اور تاڑا سجنا ایک پاسے۔ حضرت صاحب انی خوشی ہوئے گی اللہ اور اللہ دے رسول نے جدو تسی سجو گے۔ بڑا پتر لوکاں لی سج لیا میں، کیونکہ بیٹا نہ تو میں کسی حوالے سے آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں باقی اسی حضرت صاحب سارے دن فون سن دے رہنے ہیں، تو یہ ساری عمر انہوں سج دس دے رہے، تو جدو بندے مر جاندے نے تو بڑھیاں سانو فون کر کے مسئلہ کی پوچھ دیئے نے عدت فرض تے نہیں، پھر میں کہنا جا ہوئے بندیا ساری عمر ایدھے لی سجدہ رہے ہیں، تیرے لی 4 مہینے 10 دن اندر بہنوں تیار نہیں ہیں، ایدھے لی سجے ہیں ساری زندگی۔ حضرت صاحب میں کوئی مایوسی یا آپ کے رشتوں میں کوئی درار نہیں ڈالنا چاہتا،
کہ میاں بیوی کے پیار میں کمی ہے، لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں، سانو فون کر کے پوچھا کی جاندہ ہے، عدت کرستے نہیں، لیکن حضرت صاحب سونے پاک رسول ساڑھے، حضرت صاحب 14 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے اور میں نے بھی آنا ہے؟ حضور ادو بھی مکہ تے مدینہ پاک دیاں ہونا غاراں چ نکیلے پتھراں تے اپنی پیشانی مبارک رکھ رکھ کے تیرے تے میرے لیے روندے ہوندے سن، اور اتنا روئے کہ قرآن اترا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور اسی ساری زندگی بیویاں لئی سجدے رہے، ساری زندگی وہ مگرو سانو مسئلہ کی پوچھ دیا نے، عدت پرستے نے، میریاں بڑیاں مجبوریاں نے یہ، لیکن قربان جائیے یہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آگے بھی کیا ہونا ہے، فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، اس لیے پتر جس دن حضرت صاحب انہوں چھڑ دے ہوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا، سونی کر کے جس کو تھوڑی جی آ جائے تو پھر کس دن سر تے ٹوپی پگ میرے کو لے لئی ہوتا میں نے دسیو میں دے دیاں گا حضرت تو سونی، یہ دیکھیں نا میں نے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں باندھ رکھی حضرت، میں ہی پڑھ کے وال وول دے چھڑنا ہوں تو بن کے تو پھر دروشی پڑھ کے عرض کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیو، ساری عمر لوکاں لی سجدہ رہا، آج صرف آپ لی سجیاں، نظر کرم فرماؤ سونا لگن رہا تھا ہے، اب آؤ چھڑ دیو نہ کرو، میں پھر وہی پتر بات کرتا ہوں، سامنے 5 کیمرے لگے دینے، میں خود بیٹیوں والا ہوں پتر، میں کسی کی تضحیق یا تذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن پتر سچ گال لے جدے پیچھے تسی میں رہ گئے ہیں نا، 2 دن منہ نہ تو ہوئے دے سی نہیں ویکی ہے، 2 دن جی صرف 2 دن منہ نہ پیچھے، 2 دن کریم نہ لگے، لیکن قربان جائیے پتر جنہاں لی میں کہہ رہے ہیں آؤ انہوں نے واسطے سجیے، انہوں نے ویخ ویخ کے ویکھنا لے اندے ہاں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں، ایسا قربان جاؤں جی میں روح انور پہ میرا سارا کچھ قربان، یہ لعب دہن مبارک حضرت، ایک صحابی ہیں ان کا نام تھا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی زوجہ ہیں ام عاصم ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں، وہ جو بیان کرتی ہیں نا اس کا مفہوم ہے، کہتی ہیں کہ ہم عتبہ کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں حضرت، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نا بڑی بڑی اعلیٰ خوشبوؤں کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ ہماری خوشبو حضرت عتبہ سے بڑھ جائے، اللہ ہم نے کبھی حضرت عتبہ کو کوئی خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، ہوتا ہے نا کوئی اندر کوئی عطر شطر کو لب بھی جائے کدی کیا لاندے نہیں، کبھی صرف سمپل تیل لگایا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عتبہ باہر نکلتے لوگ کہتے ہوئے خوشبو تے حضرت عتبہ دیئے، وہ کہتے جب ہم خوشبوئیں منگا منگا کے تھک ہار گئیں نا، تو ایک دن آپ فرماتی میں نے حضرت عتبہ سے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی خوشبوئیں لگا لی لیکن ہم آپ کی خوشبو سے بڑھ سکی نہیں، خوشبو بھی آپ کے پاس کبھی ہم نے کوئی پڑی نہیں دیکھی، صرف تیل ہی آپ لگاتے ہیں، اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں مجھے ایک دفعہ نا سرخ رنگ کی پھنسیاں پھوڑے نکل آئے، تو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک نے فرمایا عتبہ کپڑے اتار کے آؤ، کہتے ہیں میں اس طرح حاضر ہوا کہ میں نے اپنا ستر چھپا لیا تو باقی میں حاضر ہو گیا، تو کہتے ہیں حضور نے نا اپنا تھوک مبارک میرے پیچھے بھی لگایا اور میرے سامنے بھی لگایا، تم جو پوچھ رہی ہو نا یہ کون سے عطر کی خوشبو ہے، یہ حضور کے تھوک مبارک کی خوشبو ہے، زندہ باد زندہ باد نا روح مبارک پہ تو پیر میرے علی شان بات ختم، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، پتر آپ تو کسی کے جسم مبارک پہ اپنا لعب دہن لگا دیتے تو ایسی خوشبو آتی کہ بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے تھے، بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے، اس لیے بس آپ آؤ اس پاس، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
اب فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. وہ قرآن ہے نا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وہ جو عورتوں تھیں نا، حضرت زلیخا کو تانا دیا، انا لنراها في ضلال مبين. انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے، آ جانا ساری، پتہ لگ جائے گا انا لنراها في ضلال مبين. وہ آ گئیں، سیب دیا، چھریاں دی. فرمایا تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف آئیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں. قرآن کہتا ہے حضرت یوسف تشریف لائے، سیب ہاتھ میں، چھریاں سیب پہ رکھ چکی ہیں، لیکن جب حضرت یوسف اپنے رخ سے حجاب اٹھاتے ہیں تو حسن یوسف میں محویت کا یہ عالم تھا کہ سیب تو نہیں کاٹے بلکہ کیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وڑ بیٹھی ہیں انگلاں اپنی. اور پھر انگلاں وڑ کے ہے نہیں کہ ہائے ہائے وہی انگلاں وڑ لیں گے، بلکہ آگے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ اللہ دی قسم ہے تے کوئی انسان ہے ہی ان هذا الا ملک کریم، بلکہ ہے تو کوئی اللہ دا عزت والا فرشتہ ہے. وہاں پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. کیونکہ آپ خود فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سی رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور کہتی میری سوئی گر گئی، تو کہتی اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اس انداز کے ساتھ کہ چادر مبارک آپ کے روئے انور پہ تھی. کہتی میں نے سوئی تلاش کرنے کے لیے تھوڑی سی چادر نیچے ہٹائی تو آپ کے روئے مبارک سے جو نور نکل رہا تھا اس کی روشنی میں اس کی روشنی میں سوئی مل گئی. یہ تھے پتر 2 دن صرف. رسی یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے تھے، حضرت اب فرماتے جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا تو کہتے میں بھی دیکھنے کے لیے گیا، تو کہتے جیسے میں نے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا وہ ایڈا سونا چہرہ کسی سچے دہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. یہ بچپن میں حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، لیکن اس وقت حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، جن کے لیے لکھا ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی. پتر ایک بار جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا بس پھر وہ کسی نے لکھا تھا نا کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے وہ وک جاوے، او پھر وک گیا. اب جب سے حضور تشریف لائے حضرت شیمہ کا دل ہی نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے کا، لیکن جانا تو پڑتا تھا نا، جزاک اللہ قبلہ، لیکن جانا تو پڑتا تھا. حضرت ڈیوٹی جو تھی وہ ہر روز کوئی ہیلے کوئی بہانے سوچتی کیا کروں کہ نہ جانا پڑے، میرا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرے تھا، لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی ہے. وہ ایک دن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت شیمہ بکریاں لے کے گئی نہیں. اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں لیکن خاموش ہیں، چلو انتظار کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی جائے ابھی جائے ابھی جائے، لیکن حضرت شیمہ جا رہی نہیں. جب کافی دن چڑھ آیا سورج اوپر آ گیا تو حضرت حلیمہ بول ہی اٹھی، فرمایا شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جا رہی. تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو. کہتے جی مدد والا کیدا کہ تم کھڑے ہو، حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. حضرت حلیمہ نے کہا شیمہ بات کھل کے کرو، بات کیا ہے؟ والد تیرے بوڑھے ہو گئے، وہ تو جانے سے رہے، اور اگر میں جاتی ہوں تو یہ بتا گھر کے کام کون کرے گا، کھانا کون بنائے، بات کیا ہے، کھل کے بات. تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن آپ گھر نہیں تھیں تو میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے پوچھے بغیر نا بھائی محمد پاک کو ساتھ لے گئی ہے، تو آپ کو پھر کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. میں نے کہا اچھا بتا پھر کیا دیکھا. حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی گرمی اور دھوپ ہوتی ہے، سارا دن جل جاتی ہیں،
اما جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کو لے کے میں نے پہلا قدم باہر رکھا تو ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اما جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا. اس دن دھوپ نہیں لگی، دھوپ میں ہو کے بھی میں ٹھنڈ میں رہی. اما نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیما بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے. اچھا ہیں، اللہ اکبر ہیں، یا رسول اللہ، مرحبا زندہ. میں سمجھ گئی کہ حلیمہ شیما بادل تیرے لیے آیا نہیں ہے. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اما میں بیٹھی تھی، بھائی محمد کریم محمد پاک علیہ السلام میری گود میں تشریف فرماتے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، جب اس نے وہ منظر دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے، وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں بھی ان کو اٹھا کے کچھ برکتیں لے لوں. پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے. تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا لڑکی گھبرا نہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ فرشتے مامور ہیں. میں نے کہا اٹھا لو. اٹھا لیا. کبھی آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے دل پہ رکھتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے سر پہ رکھتا، اور واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا ہے لڑکی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. حضرت ہیں جی، بڑوں کے بھی بڑے. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. اچھا پھر کیا ہوا؟ اما تو جانتی ہے کہ یہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں. اما ایک بکری بھاگ جاتی، پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ. اما سارا دن تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کے. اور دوسرا اما تجھے پتا ہے سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ بھرتا نہیں. لیکن اما تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی کوئی بکری نہیں بھاگی. اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی، کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا اور پھر آ کے نا ایک ایک کر کے سامنے بیٹھنا شروع ہوگی. پھر اما سارا دن میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہی. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور پھر کمال کر دیا کسی نے حضرت، اس نے کہا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. حضرت ادھر اگر دیکھ کے کٹی ہوئی تو انگلیاں، ادھر بغیر دیکھے علم الدین نے سر دے دیا. حضرت سب بغیر دیکھے ہیں، بغیر. اور یہ بھی یاد رکھنا حضرت اتھے عورتوں قربان ہوئی سن، ایتھے مرد قربان ہوئے. یہ ہے فرق حسن یوسف اور حسن محمد پاک علیہ السلام. عورتوں کا قربان ہو جانا کوئی ہوتا رہا ہے حضرت، اتنے کئیاں دے قربان ہوئی ہیں، لیکن اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. اتھے ویک کے بھی لتھیاں تے انگلیاں، اور اتھے بغیر ویکھیاں ہی سر دے چڑھیا. علم الدین نے دے دیا، ممتاز قادری نے بھی دے دیا. ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین کا پتر. یہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت. اور پتر یہ